اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نماز شب، جسے کہ نافلہ شب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نماز شب وہ نماز ہے کہ جو واجب تو نہیں ہے، مستحب نماز ہے، لیکن یہ وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، روح قوی ہوتی ہے اور اللہ سے انسان بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ اس کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں جن کا احصاء بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نماز شب کی فضیلت کے لحاظ سے میں آپ کو صرف تفصیل سے گریز کرتے ہوئے صرف میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں نماز شب کے 22 فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا، جن میں سے 11 کا تعلق اسی دنیا سے ہے، اور 11 چیزیں وہ ہیں، وہ فائدے ہیں 11 کہ جن کا تعلق امور آخرت سے ہے۔ اب میں سب سے پہلے میں اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے نماز شب کی فضیلت لوگوں کے سامنے واضح، روشن اور اجلا ہو سکے۔ کتاب باقیات الصالحات، جسے کرار حسین اظہری مبارک پوری نے تشکیل دیا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 306 سے گفتگو کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں حدیث نمبر 1 جو کہ مفاتیح الجنان کے حوالے سے ذکر ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی پشت پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ کو لگاتے وقت کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رات بہت طولانی ہے، چین سے سوتے رہو۔ یہ کہتا ہے شیطان گرہ لگاتے وقت، جب بھی کوئی سوتا ہے تو اس کی پیٹھ پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور گرہ لگاتے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ رات بہت طولانی ہے، چین سے سوتے رہو۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز شب کے لیے جب اٹھتا ہے، ذکر خدا کرتے ہوئے جب اٹھتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے نماز شب کے لیے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز شب کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی لگائی ہوئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ تینوں گرہیں کھل جانے کا ایک واضح فائدہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ نشاط اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ صبح میں داخل ہوتا ہے، ورنہ وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ خبیث النفس ہوتا ہے، خبیث النفس ہوتا ہے اور کاہلی کرتا ہے۔ یہ حدیث کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے۔ اب میں دوسری آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 2، قطب الدین راوندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے مرنے کے بعد انہیں پکار کر پوچھا، مجھ سے باتیں کریں اور بتائیں کہ کیا آپ دنیا میں واپس آنا چاہتی ہیں؟ یہ ایک پیغام کی شکل میں۔ فرمایا ہاں، تاکہ میں سردی کی شدید ٹھنڈی راتوں میں نماز شب پڑھوں اور شدید گرمی کے دنوں میں روزہ رکھوں۔ کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کی حقیقتیں واضح ہو گئی، دیکھ لیا کہ ان 2 چیزوں کی فضیلت وہاں پر بہت زیادہ ہے، گرمی کے روزے اور ٹھنڈک کی راتوں میں نماز شب، لہذا اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا جناب عیسیٰ سے کہ بیٹا یہ راستہ بہت خطرناک ہے، جہاں پہ مریم اپنے بیٹے نبی سے کہہ رہی ہیں بیٹا یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ ہم تو بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم لوگ بس یا علی مدد کہہ کے گزر جائیں گے۔ ارے یا علی مدد کہہ کے گزر جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولا تو ہر جگہ مشکل کشائی فرماتے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن کچھ ہمیں کرنا بھی تو ہوگا نا۔ فرمایا کہ بیٹا یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یعنی یہاں صرف وہی نیکیاں کام آتی ہیں جو زندگی میں دنیا میں انجام پا چکی ہوتی ہے، اور نیکیوں میں بہترین نیکی کیا ہے؟ نماز شب کا پڑھنا۔ اس چیز کو صاحب کتاب نے گنجینہ جواہر صفحہ نمبر 217 اور 218 سے نقل کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب میں آپ کو وہ 22 فائدے بیان کر دینا چاہتا ہوں، جن میں کہ 11 کا تعلق امور دنیا سے ہے اور 11 کا تعلق امور آخرت سے ہے۔
دنیا میں نماز شب پڑھنے کے فوائد، نمبر 1، 11 آپ کو بیان کرنا۔ نمبر 1 دنیا سے متعلق، نمازی کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، لأنہم خلوا باللہ فکساہم اللہ من نورہ۔ کیوں نورانی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ خلوت کی ہے، لہذا خدا نے انہیں اپنا نور عطا کر دیا ہے۔ جب بندہ نماز شب پڑھنے کے لیے رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے تو خداوند عالم اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنہائی میں یاد خدا کر رہا ہے۔ میں نے دوسری کتابوں میں پڑھا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ دیکھو ساری دنیا اس وقت سو رہی ہے، یہ میرا بندہ ہے جو میری محبت میں جاگ رہا ہے۔ تو خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے، اپنے نور کی چادر اس کے چہرے پر ڈال دیتا ہے اور اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ نورانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی گورا ہے تو وہ کوئی کالا ہے تو وہ گورا ہو جائے گا، نہیں۔ نورانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرہ پرکشش ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 2، نماز شب پڑھنے والا محبوب القلوب ہوگا، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کے نام کی محبت موجود ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ اس کی تائید بھی کریں گے، یعنی جہاں اس کا تذکرہ ہوگا لوگ اس کی تائید کریں گے کہ نہیں فلاں انسان بہت نیک ہے، تائید کریں گے۔ فائدہ نمبر 3، نمازی کے لیے باعث شرف و بزرگی ہے۔ فائدہ نمبر 4، نمازی کے بدن میں درد سے نجات کا باعث ہے، نماز شب پڑھنے والے کو درد سے نجات میسر ہوگی۔ نمبر 5، نماز شب دن کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ جو انسان رات میں نماز پڑھے گا دن میں وہ قوت محسوس کرے گا، کاہلی نہیں ہوگی، اس کے بعد دن میں وہ اپنے اندر قوت محسوس کرے گا۔ نمبر 6، نماز شب جو بھی پڑھنے والا ہے خوشبودار، خوش اخلاق اور خوبصورت بنتا ہے۔ نمبر 7، نماز شب پڑھنے والے کا غم زائل ہوتا ہے۔ نمبر 8، نماز شب پڑھنے والے کا قرض ادا ہوتا ہے۔ نمبر 9، نماز شب پڑھنے والے کی وسعت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے، وسعت بھی اور برکت بھی، وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ نمازی کی آنکھوں کے لیے جلا و صفا کا باعث ہے یہ نماز شب۔ نمبر 11، فائدہ نمبر 11 دنیا کا آخری فائدہ، نمازی کے بدن اعضاء و جوارح کی صحت کا باعث ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ آقائے احمدیان نے تحریر فرمایا نماز شب پڑھنے والی کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک دنیاوی فائدہ ہے، جیسا کہ مراجع اعظام یعنی مجتہدین اکرام کی عمریں عام طور پر زیادہ ہوتی ہیں، انہیں اپنے حافظے اور ہوش و حواس پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک وہ فتوے بھی صادر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نماز شب کے سب پابند ہوتے ہیں۔ اب امور آخرت سے متعلق 11 فائدے کیا ہیں اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 1، نمازی مقام محمود تک پہنچتا ہے۔ خدا کا ارشاد ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ نماز شب کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ نماز شب پڑھو اور عنقریب خداوند عالم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود سے گناہگاروں کی شفاعت مراد ہے، یا جنت میں ایک جگہ کا نام ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام کا نام ہے، یا تو مقام محمود، یا تو مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی مقام شفاعت مراد ہے، یعنی نماز شب پڑھنے والا اکیلے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کچھ اتھارٹیز دے گا کہ وہ کئی لوگوں کو ساتھ میں جنت لے بھی جا سکتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، پہلے نماز شب پڑھنے والا داخل بہشت ہوگا، پھر اس کے بعد خداوند عالم دوسرے مخلوقات کیا کہتے ہیں دوسرے جو افراد ہیں ان کے حساب و کتاب کی جانب مشغول ہوگا۔ پہلے یہ داخل بہشت ہوں گے، باقی حساب کتاب دوسروں سے ہوگا، بعد ہوتا رہے گا ادھر۔ اچھا، نمبر 3، نماز شب کی وجہ سے خدا فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے، جس کا میں نے تذکرہ شروع میں کیا تھا۔ خدا کہتا ہے دیکھو ساری دنیا سو رہی، میرا بندہ ہے جو میری محبت میں جاگ رہا ہے۔ خدا فرشتوں پہ فخر کرتا ہے نماز شب پڑھنے والے کی وجہ سے۔ نمبر 4،
نمازی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز شب جو پڑھتا ہے اس میں دن میں جو گناہ ہوتے ہیں، یہ نماز رات میں جو پڑھی جاتی ہے یہ دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ فائدہ نمبر 5 آخرت کا، نمازی اس آیت کا مصداق بنتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یعنی بکثرت ذکر خدا کرنے والا یعنی اس فہرست میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ اچھا نمبر 6، نماز شب پڑھنے والے کے جواب میں خدا لبیک کہتا ہے۔ خدا بند عالم کہتا ہے لبیک، ہاں میرے بندے تو مجھے پکار رہا ہے، لبیک میں حاضر ہوں، بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ فائدہ نمبر 7، نماز شب آخرت کی زینت ہے، جس طرح دنیا کی زینت مال اور اولاد ہے۔ دنیا میں مال اور اولاد لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے؟ باعث زینت ہے، ویسے آخرت میں نماز شب انسان کے لیے باعث زینت ہوگی۔ فائدہ نمبر 8 آخرت کا، قیامت میں نمازی کے چہرے کا نور 500 سال تک کی راہ کو نورانی کر دے گا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 3000 سال کی راہ کو نورانی کر دے گا۔ اتنا چہرے پہ خدا بند عالم روز قیامت نماز شب پڑھنے والے کے نور عطا کرے گا۔ فائدہ نمبر 9، نماز شب پڑھنے والے کے پیچھے فرشتوں کی 7 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہر صف مشرق سے مغرب تک ہوتی ہے۔ ہر فرشتے کی تعداد کے مطابق اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 10، نماز شب پڑھنے والے کے گھر سے اس طرح آسمان پر نور پہنچتا ہے اور پھیلتا ہے جس طرح آسمان سے ستاروں کا نور زمین پہ روشنی ڈالتا ہے۔ فائدہ نمبر 11، نماز شب خداوند عالم کی عظیم خوشنودی کا باعث ہے۔ یہ چیزیں جو بیان کی ہیں صاحب کتاب نے گنجینہ جواہر صفحہ نمبر 214 215 سے نقل کیا ہے بحوالہ سراج المجتہدین۔ اچھا، تو میں نے یہ ایک مفید چیز نماز شب کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے حوالے کی ہے، تاکہ تمام مومنین و مومنات نماز شب کے فضائل، مناقب، مراتب، اس کے فائدے سے آشنا ہوں، اور جس طریقے سے نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز شب بھی پڑھیں۔ نماز پنجگانہ ظاہر ہے کہ یہ واجب ہے، نماز شب مستحب ہے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ جو تاکیدی ہے، لہذا اس بات کی کوشش کریں کہ نماز شب کو ترک نہ کریں۔ اور نماز شب تو یقیناً 11 رکعت ہے، لیکن اگر کبھی کوئی پریشانی ہو یا کوئی بھی وقت کم ہے، کوئی زیادہ مصروفیت ہے، کوئی ایسا ہے، تو آپ آخر کی 3 رکعت یعنی نماز شفع اور نماز وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کبھی خدا نخواستہ اگر نماز شب قضا ہو جائے، رات میں نہ پڑھ سکے آپ، تو یہی وہ واحد وہ مستحب نماز ہے کہ اس کی آپ بعد میں قضا بھی انجام دے سکتے ہیں، ورنہ مستحب نمازوں کی قضا کہاں ہوتی ہے۔ لیکن نماز شب کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ خدا بند عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز شب اس کی چھوٹ گئی ہے تو یہ ثواب سے محروم نہ رہ جائے، لہذا بعد میں آپ نماز شب کی قضا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا ہے، مگر میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان باتوں سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے، اور میں محمد و آل محمد کے ذریعے دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار عالم مجھے اور تمام مومن مومنات کو نماز شب کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کہ جس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کے جو 22 فائدے ہیں، 11 دنیا کے 11 آخرت کے، یہ سب کے سب ہم حاصل کریں، اور اس طریقے سے امام زمانہ کی بھی خوشنودی کا باعث ہو ہمارا یہ عمل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔